چھاچھ کا چھالا قسط نمبر 1 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا روایتی 5واں موسم برسات رخصت ہو چکا تھا اور خزاں اپنے جوبن پر تھی۔ اس سال سیلاب نے دل کھول کر تباہ کاری مچائی تھی، جس کے آثار ابھی طرح معدوم نہیں ہوئے تھے۔ تاہم دریاؤں کی طغیانی اور شدید سری ماند پڑ گئی تھی اور وہ معمول کے مطابق بلکہ معمول سے نسبتاً کم رفتار سے بہہ رہے تھے۔ ان دنوں میری تمنیاتی کمالیہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک دور دراز قصبے میں تھی۔ یہ قصبہ دریائے راوی کے کنارے واقع تھا۔ دریا کی دوسری جانب ضلع ساہیوال تھا۔ گویا دریائے راوی اس علاقے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ساہیوال کے درمیان ضلعی سرحد کے طور پر بہہ رہا تھا۔ میرے قصبے سے دریا کا کنارہ تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ایک صبح میں تھانے پہنچا تو معلوم ہوا کہ دریا سے ایک نوجوان عورت کی لاش ملی ہے۔ میں نے ASI اسسٹنٹ سب انسپکٹر عبدالرحمان کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ فوراً دریا کی جانب روانہ کر دیا۔ اس کے تقریباً 1 گھنٹے بعد میں خود بھی موقع پر پہنچ گیا۔ 9:30 یا 9:45 کا وقت تھا۔ ASI ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ دریا سے برآمد ہونے والی زنانہ لاش ایک چارپائی پر رکھی تھی اور لٹھے کی سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کا چہرہ دیکھنے کے لیے چادر ہٹانا چاہی تو ASI نے کہا، ملک صاحب، لاش الف ننگی ہے، اس کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، پھر بڑی احتیاط سے لاش کے منہ پر سے چادر الٹ دی۔ وہ ایک خوبصورت عورت کا چہرہ تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 22-23 سال کے درمیان لگایا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے کے خد و خال اسے پرکشش عورت ظاہر کرتے تھے۔ اس کے مردہ چہرے پر اذیت اور کرب کے ملے جلے اثرات نقش ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ اس کی جان بڑی قسم پرسی کی حالت میں نکلی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ بے بسی اور لاچاری کی انتہا کو چھو گئی تھی۔ ASI عبدالرحمان نے اپنا خیال ظاہر کیا، ملک صاحب، مجھے تو یہ خودکشی کا کیس معلوم ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ عبدالرحمان، میں تمہاری رائے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ دریا میں ڈوبنے کے اکثر واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر وہ افراد موت کا شکار ہوتے تھے جو دریا پر شوقیاً نہانے جاتے تھے۔ اکا دکا خودکشی کی وارداتیں بھی ہو جاتی تھیں، جن میں مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن موجودہ معاملے میں متوفیہ عورت کی برہنگی مجھے کسی اور ہی زاویے سے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ کسی بھی طور پر خودکشی کا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عبدالرحمان نے کہا، ملک صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، عبدالرحمان، ظالم ماں باپ سے عاجز اور بیزار یا سسرالوں یا شوہروں کی ستائی ہوئی نوجوان عورتیں یوں برہنہ تن خودکشی نہیں کرتی۔ وہ اپنی جان کو سپرد موت کرتے وقت بہرحال لباس کو تو جسم پر ہی رہنے دیتی ہیں، چاہے وہ خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لیں یا کنویں میں کود کر جان دے دیں یا دریا میں چھلانگ لگا کر اپنے دکھوں کا مداوع کریں۔ میرے بات ASI کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، متوفیہ کے وارثوں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا؟ نہیں جناب، یہاں پر موجود لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی شناخت نہیں کر سکا۔ اس نے بتایا، لگتا ہے لاش کسی دوسرے علاقے سے بہتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے۔ لاش کا تفصیلی معائنہ ضروری تھا، لیکن ظاہر ہے میں اس برہنہ عورت کا معائنہ نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ اب زندہ نہیں تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد تو ساری صورتحال واضح ہو ہی جانا تھی۔ تاہم میں نے ابتدائی معلومات کے لیے وہاں جمع ہونے والے افراد میں سے ایک ادریڑ عمر اور بردبار عورت کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے لاش کے سرسری معاملے کے لیے کہا۔ باقی تمام افراد کو میرے حکم پر ASI نے خاصے فاصلے تک ہٹا دیا تھا۔ مذکورہ عورت نے میری خیالات کی تصدیق کر دی۔ نامعلوم متوفیہ کے پورے بدن پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے، جو معائنہ کرنے والی عورت کے مطابق چٹکیاں کاٹنے کے جیسے نشانات تھے۔ اس کے علاوہ میں نے خود بھی لاش کی گردن پر ایسے آثار دیکھے تھے جیسے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہو۔ موقع پر موجود لوگوں کو میں نے مرد عورت کا چہرہ دکھا کر دوبارہ پوچھ گچھ کی۔ اس سے پہلے ASI عبدالرحمان یہ کارروائی کر چکا تھا، لیکن دوسری مرتبہ بھی نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ سب نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس سے ایک بات یہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ وہ عورت اس علاقے کی رہنے والی نہیں تھی۔ میں نے سرکاری فوٹوگرافر کی مدد سے لاش کے چہرے کی چند تصاویر بنوائیں اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے فوراً کمالیہ کے سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس مچھیرے کو اپنے پاس بلا لیا جس نے لاش دریا سے نکالی تھی۔
مچھیرے کا نام کرم دین تھا، اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے تہ بند پر آدھی آستینوں والی بنیان پہن رکھی تھی، سر پر ململ کی پگڑی اور پاؤں میں ایک پرانا سا کھسا تھا۔ وہ اپنی شکل سے انتہائی مسکین اور غریب دکھائی دیتا تھا۔ بستی میں وہ کرمو چاچا کے نام سے مشہور تھا۔ ماہی گیری اس کا ذریعہ معاش تھا۔ میرے سوالات کے جواب میں کرمو چاچا نے بتایا کہ وہ حسب معمول صبح جال لے کر مچھلیاں پکڑنے دریا پر پہنچا۔ اس نے مخصوص ٹیکری پر پہنچ کر جال کو دریا میں پھینکنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چونک اٹھا اور جال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ حیرت اور تعجب نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ دریا کے بالائی حصے کی طرف سے ایک برہنہ انسانی جسم بہتا ہوا اس طرف آ رہا تھا جس ٹیکری پر کرمو کھڑا تھا۔ اس کی وجہ سے دریا کے کنارے پر ایک کٹاؤ سا بن گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ برہنہ انسانی جسم اس کٹاؤ میں آ کر ٹیکری کے ساتھ لگ گیا۔ تب کرمو چاچا پر انکشاف ہوا کہ وہ ایک عورت کی برہنہ لاش تھی۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے لاش ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی۔ کرمو نے جال کو وہیں چھوڑا اور بھاگم بھاگ اپنی جھگی میں پہنچا۔ وہ اس جھگی میں تنہا رہتا تھا۔ اس نے ایک سفید چادر اور چارپائی اٹھائی اور فوراً دریا پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے لاش کو دریا سے نکال کر چارپائی پر ڈالا اور چادر سے ڈھانک دیا۔ اس کے بعد وہ اطلاع دینے تھانے پہنچا تھا۔ وہ لاش کی دریافت کی داستان بیان کر چکا تو میں نے پوچھا، چاچا ذرا مجھے وہ ٹیکری دکھاؤ جہاں سے تم نے لاش دریافت کی تھی۔ تسی آؤ میرے نال، کرمو نے کہا۔ پھر مجھے مطلوبہ مقام پر لے گیا اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں کٹاؤ بنا ہوا تھا۔ اللہ بھلا کرے تھانے دار صاحب، یہاں سے نکالی ہے میں نے یہ زنانی۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، توبہ توبہ، اللہ نے بچا لیا، نہیں تو میں بھی لگا تھا۔ کیا ہوا چاچا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم کہاں لگ گئے تھے؟ اس نے ایک جھرجھری لینے کے بعد بتایا، تھانے دار صاحب میں تو آنکھیں بند کر کے دریا میں اتر گیا تھا۔ اگر اندازے کی غلطی ہو جاتی تو میں بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی لگے جانا تھا۔ میں اس کی بات سمجھ گیا، وہ برہنہ عورت کو دیکھنے میں کے حق میں نہیں تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے لاش کی طرف بڑھا تھا اور اسے کندھے پر ڈال کر اندازے سے چلتے ہوئے چارپائی تک پہنچایا تھا۔ بعد ازاں آنکھیں بند کیے اس نے لاش کو اچھی طرح ڈھانک دیا تھا۔ وہ ایک شریف انسان تھا۔ اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے ایک نامحرم عورت کا برہنہ بدن دیکھے۔ اس نے ایک نامعلوم عورت کی لاش کو دریا سے نکالنے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا تھا، اور وہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا جس نے اس بدبخت عورت کو روح خراش حالات سے گزار کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اس دوران میں ہمارے ارد گرد قصبے کے درجنوں افراد جمع ہو چکے تھے۔ میرے وہاں پہنچنے سے قبل ہی ASI چند معتبر افراد کے بیان قلم بند کر چکا تھا۔ باقی ماندہ کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم واپس تھانے لوٹ آئے۔ اب میرے پیش نظر سب سے اہم معاملہ متوفیہ کی شناخت کا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ اس قصبے کی رہنے والی نہیں تھی۔ ماہی گیر کرم دین نے اسے دریا کے بالائی حصے کی جانب سے آتے ہوئے دیکھا تھا۔ دریا کے بالائی حصے یعنی مشرق کی سمت میں نزدیکی گاؤں ہمارے قصبے سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس گاؤں کا چودھری ناظم علی میرا پرانا شناسہ تھا۔ اگر متوفیہ کا تعلق چودھری ناظم علی کے گاؤں سے تھا تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ بدقسمت نامعلوم متوفیہ لگ بھگ 5 بجے سپرد دریا کیا گیا ہوگا۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ مچھیرے کرم دین عرف کرمو چاچا کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اس نے لاش تقریباً 6 بجے صبح دیکھی تھی۔ ان دنوں دریا کی رفتار 8-10 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں تھی۔ آئندہ روز میں نے حوالدار بہادر علی کو اپنے ساتھ لیا اور ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر چودھری ناظم علی کے گاؤں روانہ ہو گئے۔ ہمارے چودھری کی حویلی تک پہنچنے سے پہلے ہی چودھری کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ اس نے حویلی کے گیٹ پر ہمارا استقبال کیا، پھر بڑی محبت کے ساتھ ہمیں حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں لے گیا۔ ہم آرام دہ صوفوں پر بیٹھ چکے تو چودھری ناظم علی نے کہا، ملک صاحب خیریت تو ہے نا؟ آج فوجوں نے میرے پنڈ پر کیوں چڑھائی کر دی؟ کیا کسی خطرناک ڈاکو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے چودھری صاحب۔ اچھا جی، چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں ایک ملازم صورت ہٹا کٹا نوجوان لسی کا لبالب بھرا ہوا ایک جگ اور 2 کنگ سائز پیتل کے گلاس ٹرے میں رکھے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر ٹرے کو درمیانی میز پر رکھ کر گلاس میں لسی انڈیلنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ آپ بھی بادشاہو کمال کرتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا،
اس میں تکلف کی کون سی گال ہے؟ آج اچھا خاصا گرم دن ہے، لسی پانی پیو، اور ہاں آج دوپہر کا کھانا کھائے بنا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میں نے گھر والی کو آپ کے کھانے کا اسپیشل آرڈر دے دیا ہے۔ ادھر حویلی کے باورچی خانے میں دیسی ککڑ بھونے جا رہے ہیں اور میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب ہم زیادہ دیر نہیں رک سکتے، آپ کھانے کے پروگرام کو پھر کسی وقت کے لیے چھوڑ دیں، ابھی یہ لسی ہی کافی ہے۔ دراصل ہمیں بڑی جلدی ہے، ہم ایک ضروری تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں۔ تفتیش سے کس نے روکا ہے آپ کو ملک صاحب؟ پر کھانا تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا جناب۔ میرے بے حد اصرار پر چودھری نے کھانے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ میں نے اور حوالدار بہادر علی نے لسی کے گلاس اٹھا لیے۔ لسی خاصی گاڑھی تھی اور سطح پر مکھن تیر رہا تھا۔ ہم نے چودھری کے پرزور اصرار پر 2 گلاس خالص چاٹی کی لسی چڑھائی۔ اس کے بعد چودھری نے استفسار کیا، ہون دسو ملک صاحب آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب میں نے سنا ہے آپ کے پنڈ کی کسی عورت نے دریا میں چھلانگ لگاتی ہے۔ یہ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ چودھری کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ وہ گھمبیر لہجے میں بولا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے سوال کیا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ میں نے کہا، چودھری صاحب میں تھانے دار ہوں، میرے پاس رنگ برنگ لوگ آتے ہیں، میری معلومات کے اپنے ذرائع ہیں۔ یہ عجیب گال کی ہے آپ نے، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ پھر اس نے بیٹھک سے نکل کر ایک نوعمر ملازم کو آواز دی۔ وہ لڑکا چودھری کے پاس آیا تو اس نے حکمیہ لہجے میں کہا، اوئے کاکا جا، نٹ کے جا، جیرو کو بلا کر لا۔ وہ واپس بیٹھک میں آیا اور مجھ سے پوچھا، ملک صاحب بجھارتیں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اصل بات بتائیں مجھے۔ میں نے اپنی جیب سے متوفیہ کی ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ پھر پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ؟ وہ تھوڑی دیر تک تصویر کا جائزہ لیتا رہا، پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کون ہے یہ؟ یہی معلوم کرنے تو ہم یہاں آئے ہیں۔ چودھری نے کہا، میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ہمارے پنڈ کی رہنے والی بھی نہیں ہے۔ اسے کیا ہوا ہے؟ یہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے بتایا، کل صبح ہمیں اس کی لاش ملی ہے، یہ دریا میں بہتے ہوئے ہمارے قصبے تک پہنچی تھی۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دریا کا بہاؤ آپ کے پنڈ سے ہمارے قصبے کی جانب ہے۔ اب تو آپ ہماری آمد کا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی لاش کو ہمارے پنڈ سے دریا میں پھینکا گیا ہے؟ آپ کی بات میں وزن ہے ملک صاحب، وہ پرخیال انداز میں بولا، لیکن میرا خیال ہے اس واردات کا تعلق ہمارے پنڈ سے ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عورت میرے لیے اجنبی ہے، پھر اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو مجھے ضرور خبر ہو جاتی۔ پھر بھی میں نے تسلی کے لیے جبرو کو بلوایا ہے، وہ میرا خاص ملازم ہے، اسے پورے پنڈ کی پل پل کی خبر رہتی ہے۔ چلیں اس سے بھی مل لیتے ہیں۔ میں نے چودھری کو ہاتھ سے تصویر واپس لیتے ہوئے کہا۔ چودھری نے کہا، ملک صاحب آپ نے جس امکان کا ذکر کیا ہے، اس کی روشنی میں ایک بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ممکن ہے لاش کہیں پیچھے سے بہتی ہوئی آپ تک پہنچی ہو، اور یہ بات بھی ناممکن نہیں ہے کہ آپ ہی کے قصبے میں یہ واردات ہوئی ہو اور تھوڑے فاصلے سے کسی نے لاش کو دریا برد کر دیا ہو۔ میں اپنے قصبے میں مکمل تفتیش کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے یہ واردات وہاں نہیں ہوئی۔ البتہ آپ کی پہلی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ اگر لاش کو آپ کے گاؤں سے نہیں بہایا گیا تو یہ دریا کے بالائی حصے سے بہتی ہوئی ہمارے قصبے میں پہنچی ہے، تو پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی ملک صاحب۔ چودھری ناظم نے سوچتے ہوئے کہا، دریا کے ساتھ ساتھ مشرق میں آپ کو بہت دور تک جانا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ ٹوپا ٹیک سنگھ سے نکل کر لائل پور میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر سہیوال کا ضلع ہے۔ اس ضلع میں واقع ہڑپا کے نواحی پنڈ بھی دریا سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ اگر واردات دریا کے دوسرے کنارے پر واقع کسی پنڈ میں ہوئی ہے تو وہ آپ کا سارا علاقہ بھی چھاننا پڑے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میرے ذہن میں یہ ساری باتیں پہلے سے موجود ہیں۔ میں نے با اعتماد لہجے میں کہا، ابھی تو تفتیش کا آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اسی دوران میں جبرو بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے حلیے اور چال ڈھال سے ویسا ہی دکھائی دیتا تھا جیسا کہ روایتی چودھریوں کے خاص پالتو پٹھو ہوا کرتے ہیں۔ کسی نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی پہلے چودھری کو اور پھر ہمیں سلام کیا اور ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ جبرو پنڈ کی کیا خیر خبر ہے؟ چودھری نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ وہ ادب سے بولا، سب ٹھیک ٹھاک ہے چودھری صاحب۔ پچھلے 2 دنوں میں کتنے لوگ پنڈ میں داخل ہوئے ہیں؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، چودھری نے پوچھا۔ پنڈ کے تمام گھروں میں خیریت ہے نا؟ جی بالکل خیریت ہے ملک صاحب۔ وہ تصویر تو دکھائیں، چودھری نے مجھ سے کہا۔
میں نے متوفیہ کی تصویر دوبارہ چودھری کو دے دی۔ اس نے وہ تصویر جبرو کو دکھاتے ہوئے پوچھا، اس عورت کو پہچانتے ہو؟ جبرو بیٹھک میں ہماری موجودگی سے اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد جواب دیا، نہیں چودھری صاحب، میں اس عورت کو نہیں جانتا، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چودھری نے جبرو کے ہاتھ سے تصویر لے لی اور مختصر اسے گزشتہ روز والے واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم اب چلتے ہیں۔ اگر کوئی خاص بات آپ کے علم میں آئے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ تسی فکر ہی نہ کرو ملک صاحب۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے طور پر بھی آنے والے سے پوچھ پرتیت کروں گا۔ چودھری ناظم علی کی حویلی سے نکلنے کے بعد ہم نے ارد گرد کے 2-4 گاؤں کا بھی دورہ کیا۔ ایک مرتبہ ہم بیڑی چھوٹی کشتی میں سوار ہو کر دریا کے دوسری جانب بھی گئے اور دریا کے کنارے واقع دیہات میں لوگوں کو نامعلوم متوفیہ کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں سن گن لینے کی کوشش بھی کی، لیکن ہماری تمام کوششیں ناکام رہیں۔ شام کو ہم تھکے ہارے واپس تھانے آ گئے۔ دوسرے روز میں نے پولیس کے مخبروں کو متوفیہ کی ایک تصویر دے کر ہوشیار کر دیا اور آس پاس کے تمام علاقوں میں ان کا جال پھیلا دیا۔ میں نے انہیں تاکید کر دی تھی کہ خصوصاً دریا کے دونوں جانب واقع گاؤں دیہاتوں میں سرایت کر جائیں اور ہر غیر معمولی پر نظر رکھیں۔ کوئی بھی خلاف معمول ضروری یا غیر ضروری بات نظر نہ آئے تو فوراً مجھے اس کی اطلاع دیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ خاص خیز تھی اور میری توقع کے عین مطابق تھی۔ نامعلوم متوفیہ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک دردناک روحانی عذاب سے بھی گزارا گیا تھا۔ میڈیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات واضح ہوتی تھی کہ 3 افراد نے اس بدقسمت عورت کی اجتماعی آبروریزی کی تھی۔ اس جذباتی اور ذہنی صدمے کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے جان دے دی تھی۔ ان انسان نما درندوں نے جب اس بدنصیب کے گلے پر طبع آزمائی کی، اس وقت اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی، یعنی اس 13 بخت کی موت کا سبب گلا گھٹنے کی وجہ سے نہیں، سانس کی آمد و شد منقطع ہونا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ غیرت سے مر گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق اس کی موت کا تعین صبح 3 اور 4 بجے کے درمیان کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد میری تفتیش میں تیزی آ گئی۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد میرے ایک مخبر منظور احمد عرف جھورا نے ایک غیر معمولی اطلاع مجھ تک پہنچائی۔ یہ اہم اطلاع ایک ایسے گاؤں کے بارے میں تھی جو لائل پور کی سرحد سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اس گاؤں کا نام فتح پور فرض کر لیتے ہیں۔ دوسرے روز میں نے SI سب انسپکٹر فدا حسین کو ساتھ لیا اور موضع فتح پور پہنچ گیا۔ مطلوبہ آدمی کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اس شخص کا نام سخاوت علی تھا۔ اس کی 10 ایکڑ زمین تھی جہاں وہ کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں دروازہ سخاوت علی نے ہی کھولا۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ وہ اپنے سامنے اجنبی چہروں کو دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا، پھر پوچھا، جی دسو کی گل ہے؟ میں نے پوچھا، تم سخاوت علی ہو؟ آہو جی، پر تسی کون ہو؟ میں تو سخاوت علی کو دیکھ کے پہچان گیا تھا۔ وہ ہو بہو مخبر جھورا کے بیان کردہ حلیے کے مطابق تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ پھر فدا حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھ سب انسپکٹر ہے۔ سخاوت علی پولیس کے ذکر پر ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، فکر کی کوئی بات نہیں سخاوت علی، ہم تم سے کچھ ضروری باتیں پوچھنے آئے ہیں۔ وہ ہراساں لہجے میں بولا، پوچھو جی۔ وہ باتیں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ موقع کی نزاکت کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ جلدی سے بولا، تسی اندر آ جاؤ جناب۔ پھر اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا۔ ہم اس کی رہنمائی میں ایک بیٹھک نما کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ سخاوت علی مخبر کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس گھر میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، سخاوت علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ 1 ہفتے پہلے تمہارا پڑوسی بدر الدین عرف بدری سے جھگڑا ہو گیا تھا۔